بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه ما هي الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم. یہ سلسلے وار گفتگو تو آپ کی خدمت میں آ چکی ہے کہ حضور سے جب سوال کیا گیا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے تو آپ نے جواب دیا تھا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ایک ایسا البیلا جواب کہ جس کے پیچھے ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے. یعنی اس جواب کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیا جاننا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے. اور اگر اجمالی طور پر میں صرف خلاصے کے طور پر عرض کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مخصوص، عظیم المرتبت، مقرب، مستجاب اور اہم بندے کا نام ابراہیم ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم اعلان کرتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ اس جیسا کسی بھی شخص کی زندگی میں اکلوتا ہوتا ہے، دوسرا کوئی خلیل نہیں ہو سکتا. کہیں اس کے لیے لنگوٹیا یار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہیں اس کے لیے جگری دوست کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن بڑا سچ یہ ہے کہ کوئی زبان خلیل کا ترجمہ نہیں کر سکتی. اسی طرح سے ایک اور لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا حنیف، کہ سب سے کٹ کر اور سارے جھمیلوں سے یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کنسنٹریٹ کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر منحصر رہنے والا، متوجہ ہونے والا. اور یہ بھی سچ ہے کہ حنیف کا بھی ترجمہ کوئی دوسری زبان نہیں کر سکتی. اور یہ دو ایسے الفاظ ہیں، یہ دو ایسے الفاظ ہیں، یہ دو ایسے ٹائٹلز ہیں، میڈن ٹائٹل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جو انبیاء میں سے کسی اور کے اوپر چسپاں نہیں کیے گئے، کسی اور کے لیے یہ اسٹیٹس سمبل لانچ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، جنہیں میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں تقریباً ہر سال ہی ذکر کیا ہے، کہ جب بیٹے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کا سب سے سخت میدان انہیں دیا ہے کہ وہ ایک بڑے مجاور کے گھر میں اور ایک بڑے مہنت کے گھر میں، ایک بڑے پجاری کے گھر میں، جو خود بت بناتا بھی ہے، بت کا ویوسائے اور کاروبار اور تجارت بھی کرتا ہے، اور بتوں کی پرستش بھی کرتا ہے، بتوں کی پرستش کرنا سکھلاتا ہے، اس کی ترغیب اور تلقین اور ترویج بھی کرتا ہے. اب ایسے گھر کے اندر نبی کا پیدا ہونا، نبی کا تو اکلوتا فارمولہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ اس کا ٹیکسٹ ہوتا ہے زندگی کا، باقی سارا کا سارا ایکسپلین ہوتا ہے، وضاحت ہوتی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور جب وہی مقابلہ ہو جائے اول وہلے میں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے ایٹیٹیوڈ دیکھا، ان کا رد عمل دیکھا اور ان کا اپروچ دیکھا کہ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، کہ اپنے باپ سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، اپنے ہاتھ سے بنا کے انہی کو معبود بنا لیا، کیا طریقہ ہے. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں گمراہ سمجھتا ہوں آپ کو. پھر اور بھی بہت ساری باتیں سمجھائیں، جسے پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں اللہ نے ذکر کیا یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی کہہ کر کے 4 باتیں ذکر کی ہیں بہت بنیادی طور پر. تو باپ نے غصہ ہو کے کہا کہ اگر باز نہیں آیا تو پتھر مار مار کے تجھے ملیامیٹ کر دوں گا، تہس نہس کر دوں گا، سنسار کر دوں گا. تو
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر ابا سلام قبول کیجیے، میں چلا آپ کو چھوڑ کے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا، نہ شریک دیکھ سکتا ہوں گھر کے اندر، میں اس گھر کے اندر ٹھہر نہیں سکتا، میں سارے رشتے توڑ سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رشتے کے سامنے۔ پہلا ایفرٹ کتنا زبردست ہے کہ گھر اور سارے رشتے چھوڑ دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی اور اس کی وحدانیت کے لیے، اور کر دیا بھائی۔ پھر قوم کے سامنے آئے، قوم سے کہا کہ بتوں کی پوجا کرتے ہوئے کسی کام کے نہیں ہیں، ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ تمہارے کسی کام آئیں گے۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، فإنہم عدو لی الا رب العالمین۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ دیکھنا ہم ان کے خلاف ایک داؤں چلیں گے، اگر یہ بچا پائیں تو بچا لے جائیں، اگر یہ خدا ہیں، طاقتور ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں اور کارساز و دستگیر ہیں تو یہ بچا لے جائیں میرے حملے کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانے میں جا کر کے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس طرح کی ایفرٹ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج آپ بت پرستی کے اتنے بڑے مرکز میں رہتے ہیں، دنیا میں 33 کروڑ کی پرستش اتنی عام طور سے کہیں نہیں ہوتی۔ بت پرستی کی سب سے بڑی آماجگاہ اور سب سے بڑا مرکز ہے ہندوستان، یہاں کوئی کر سکتا ہے اس طرح؟ وہ کون سی دفعہ ہے اس ہندوستان کی جو اس کے خلاف لگے گی نہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان بتوں کا کوئی امپاورمنٹ نہیں ہے، ان بتوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، اور دیکھو میں انہیں تہس نہس چکنا چور ملیامیٹ کیے دے رہا ہوں اور یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ اور پھر اس کے بعد مکالمہ ہوا جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، 12 نمبر 17 سورہ انبیاء میں تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، بادشاہ سے بھی حجت ہوئی، اس کے بعد پہلے باپ سے، پھر اس کے بعد قوم سے، پھر اس کے بعد بادشاہ کو خبر پہنچی، بادشاہ نے کہا کہ تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اس رب کی بات کرتا ہوں، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے اور ان کا مالک۔ کہنے لگے یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ایک موت کی سزا پائے ہوئے شخص کو بلا کر کے رہا کر دیا اور ایک راگیر کو بلا کے قتل کر دیا، کہا دیکھا میں نے ایک کو زندگی بخش دی اور ایک کی زندگی ختم کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کو طول نہ دے کر کے اگلا جملہ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس رب کی پرستش کرتا ہوں کہ جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، آج تو مغرب سے نکال کے دکھا دے اگر تیری کوئی طاقت ہے۔ فبہت الذی کفر، کفر ٹھنڈا پڑ گیا، بہت چکا رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آگئے اپنی بدتمیزی پہ، طاقت کے استعمال پہ۔ جب دلائل سے براہین سے کوئی شخص نہیں مانتا ہے تو وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، کہنے لگا حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا دو اس کو اگر اپنے معبودوں کی کچھ داد رسی کرنا چاہو۔ وہ معبود کہے گا جسے داد رسی کی ضرورت پڑے اور جسے مدد کی ضرورت پڑے، جس کے دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہمیں طاقت استعمال کرنا پڑے، وہ کہے گا معبود۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ جو شخص میرے اوپر انحصار کرتا ہے، میری ذات پر ڈیپینڈ ہے اور میرے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، ہم اس کے آگے پیچھے اور اس کی تمام طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ آگ میں ڈالنے کے باوجود آگ کے شعلوں پر اس طرح لیٹے اور بیٹھے ہیں جس طرح کوئی اسٹیج کے اوپر ہوتا ہے۔ نمرود نے دیکھا، اللہ نے ایک پل کے لیے اس پورے سسٹم کو، اس پوری آگ کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا۔ تو نمرود کے الفاظ تھے نعم الرب و ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم واقعی تیرا رب بڑا رب ہے جس کی تو بات کرتا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ یہاں کی زمین تنگ ہے تو ہجرت کر گئے شام پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، مدتوں سے دعا کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیچ میں ایک بیٹا عنایت کیا، ان کی دعا کو دیکھیں آپ، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، یہ دعا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام علیم، ہم نے اسے بہت دانا اور بہت زبردست علم رکھنے والا بچہ عنایت کیا، اس کی خوشخبری دی۔ چنانچہ بیٹا آپ سمجھیے، روایات جو مختلف ہیں وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 93، 96، 99 یا 103 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود شکریہ جب ادا کیا تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، کہ تمام تعریفیں اس پالنہار کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل دیا ہے۔ بڑھاپا آپ سمجھ لیجئے کہ ایسے وقت میں جب کسی کو اکلوتا بیٹا ملتا ہے تو ایک پل کے لیے وہ آنکھوں سے اسے اوجھل نہیں کرنا چاہے۔ 5 بیٹے ہیں آپ کے، جب پوتا پیدا ہوتا ہے تو اگر اس پوتے کی ماں یعنی بہو گھر چلی جائے تو دادا سے پوچھیے اتنے دنوں کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں، یہ کنڈیشن ہے۔ اس بوڑھے باپ کو جب اللہ نے بیٹا عنایت کیا ہوگا تو دل وہیں لگا ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا یہ کہ ابراہیم مسلسل پیچھے سارے امتحانات جو پرائمری کے ہیں، اس کے بعد انٹر کے ہیں، وہ سارے کے سارے پاس آؤٹ کرتا چلا آ رہا ہے 1 نمبر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بیٹا آپ کے پاس نہیں رہے گا، اس بچے کو، اس کی ماں کو لے کر کے جبریل کے ساتھ جائیے، جبریل کے ساتھ جائیے، جہاں وہ ٹھہرا ہے وہاں ٹھہر جائیے۔ چند دن کا بچہ ہے، لے جا کر کے کہاں چھوڑ دیا؟ جہاں آج کعبۃ اللہ ہے ٹھیک وہیں پر، اس کی ہماری جانب یعنی مشرقی جانب، جہاں پر زمزم کا کنواں ہے وہیں پر لے جا کر کے ٹھہرا دیا۔ اب 50 کے آس پاس ٹمپریچر ہے، اور وہاں کوئی آدم و آدمزاد کی بات الگ ہے، کوئی پودا نہیں ہے۔ وَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، چنانچہ وہاں چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کے فوراً مڑ کے چل دیے۔ حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے دوڑی کہ کہاں جا رہے ہیں ہمیں یہاں بیابان میں چھوڑ کر کے، ہمیں اس ہو کے عالم میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، اس بے آب و گیا وادی میں جہاں نہ آدم ہے نہ آدمزاد، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر اچانک انہیں بھی خیال آیا کہ لگتا یہ ہے کہ حکم ہے اوپر سے۔ فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت حاجرہ کے الفاظ دیکھیں آپ، اذن لا یضیعنا، یہ وہ الفاظ ہیں جو تاج نسوانیت کا سب سے قیمتی ہیرا، اذن لا یضیعنا، تو جائیے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ پانی تھا، پانی پی کے، اب 50-55 کا ٹمپریچر ہو تو پانی کس طرح چاہیے ہوتا آپ کو معلوم ہے آج کل۔ تو پانی پی کر کے پانی ختم ہو گیا، خوراک ختم ہو گئی، پریشان ہو گئی، بچہ ایڑیاں رگڑنے لگا، ماں کے سینے میں دودھ نہیں، تو چڑھ گئی ادھر پہاڑی کے اوپر جس کو صفا کہتے ہیں، وہاں جا کے چاروں طرف دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد بچے پہ نظر ڈالی، پھر چڑھ گئی مروہ پہ، پھر اس کے بعد صفا پہ، پھر مروہ پہ، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، یہ کل 7 چکر ہو گئے ان کے۔ ایک عورت اور اس کے بیچ 400 میٹر کا ڈسٹینس ہے، پلس 50-55 کا ٹمپریچر ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، اس کے علاوہ اپنا چند دنوں کا بچہ ہے جس کے مر جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ وہ کوئی خوف ایسا ہے جو اس وقت طاری نہ ہو عورت کے اوپر، اس کے بعد اتنی جرأت، اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، اور اپنے پالنہار پر یقین، اور اس جملے کی لاج رکھنے کی کوشش جو کہہ چکی ہیں اذن لا یضیعنا، کہ ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کوشش میں اسباب کی تلاش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا اس پورے منظر کو، اور دیکھا کہ ایک بندی سے، ایک عورت سے اس سے زیادہ قربانی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ جبریل امین سے فرمایا کہ جاؤ پانی کا نظم کرو۔ حضرت جبریل امین جو سختی سے انتظار کر رہے تھے، شدت سے انتظار کر رہے تھے حکم ملنے کا، آ کر کے زور سے پر مارا ہے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے کہ زمین نے اپنا سینہ شق کر دیا، چاک کر دیا، اور پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اتنی تیزی کے ساتھ ابلا ہے کہ حضرت حاجرہ آئیں، اور آ کر کے جب انہوں نے پانی دیکھا تو کہنے لگی زم زم زم۔ عبرانی یا سریانی کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جا، ٹھہر جا، جب اللہ نے میرے لیے اتارا ہے تو پھر ٹھہر جا۔ اسے ٹھہرانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ واقعہ بیان کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا بڑی حضرت کے ساتھ کہ اللہ رحم فرمائے اسماعیل کی والدہ پر، کہ اگر وہ اس کو ٹھہرنے کا حکم نہ دیتی تو یہ ایک ایسا شاداب سرچشمہ ہوتا جس کی شاخیں پوری روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی۔ امام بخاری نے اس روایت کو ایک سے زائد جگہ نقل کیا، رحم اللہ ام اسماعیل۔ تو آپ اندازہ کیجئے یہ صورتحال۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ آپ یہاں ٹھہر نہیں سکتے، آپ جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام واپس آ گئے۔ اب بتائیے دل کہاں ہونا چاہیے تھا؟ بڑھاپے میں ملا اکلوتا بیٹا، اور اس بیابان میں چھوڑ کر کے گئے ہیں، کسی وقت بھی آنسو رکنا نہیں چاہیے تھے، لیکن وہ بھی خلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکلوتا بنایا، جس کے کردار کی جامعیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم تو خود اپنے آپ میں ایک امت ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حنیفہ، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا، اور پھر اس کے بعد بیٹا جب 13 سال اسی حال میں گزر گئے، بیٹا 13-14 سال کی عمر کا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا یہ کہ اب تک تو ہم نے ابراہیم کو حکم دیا ہے، ان سارے احکامات کی پاسداری اس نے کی ہے، اب ذرا کچھ اور طریقہ اپنائیں۔ خواب میں دکھایا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل پہ چھری چلا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے وہاں سے، آ کر کے یہاں جلدی سے چھری لی، رسی لی، حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا اور نکل گئے مکہ مکرمہ سے منی کے لیے۔ مکہ مکرمہ سے منی کے لیے منی پہنچے، جا رہے تھے کہ وہ گھر آ گیا ادھر، شیطان آ کر کے پوچھتا ہے حضرت حاجرہ سے، معلوم ہے اسماعیل کہاں گئے؟
کہا کہ حالات سے تو یہ لگتا ہے کہ لکڑیاں لینے گئے ہیں، اس لیے کہ رسی اور چھری ساتھ لے گئے۔ کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ اسماعیل کو ذبح کرنے گئے۔ تو حضرت ہاجرہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا کہ کوئی باپ بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو کہیں ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے ہی دکھایا خواب میں۔ تو فرمایا کہ پھر ایک اسماعیل کیا ہے، ایسے بہت سارے اسماعیل اس پالنہار کے حکم پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اپروچ دیکھیے آپ، ایک عورت کا جس کا اکلوتا بیٹا، جس نے پرورش کی ہے اور باپ کا بہت زیادہ دخل نہیں ہے اس پرورش میں، آپ اندازہ کیجئے۔ اس لیے عورتوں کو قربانی پر بہت دھیان دینا چاہیے، انہی نے پیدا کیا ہے۔ قربانی کا یہ حوصلہ، اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا یہ حوصلہ اپنی کوکھ سے جنم دے کر کے اور اس کی اکیلے پرورش کر کے، اور ایسے حالات میں جہاں پرورش ناممکن تھی، بچے کی پرورش کر کے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ذبح ہونے کے لیے باپ کے حوالے کیا۔ عورتوں کو زیادہ آگے ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس نے آگے راستہ روکا، 3 جگہ پہاڑی کا روپ لے کر کے، اور اس نے راستہ روکنے کی کوشش کی۔ حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ راستہ نہیں روکا گیا، پہاڑی نہیں ہے، کم بخت ہے وہی پرانا والا، ماریے اس کو اللہ اکبر کہہ کے کنکریاں۔ چنانچہ کنکری اٹھا کے ماری، جگہ ہو گئی، آگے چلے گئے جہاں ذبح کیا۔ بہرحال وہ جگہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنچ کر کے پوچھا حضرت اسماعیل سے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ خوبصورت جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا اسے آپ کر گزریے۔ بڑا اس میں علمی لطیفہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، حضرت اسماعیل جواب میں کیا دے رہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جو آپ کو حکم دیا گیا اسے کر گزریے۔ یعنی انہیں معلوم ہے کہ انبیاء کو جو کچھ خواب میں دکھلایا جاتا ہے وہ امر کے مانند ہوتا ہے، حکم کے مانند ہوتا ہے، اس لیے اپنی تعبیر میں لفظ امر استعمال کیا۔ چنانچہ کہنے لگے کہ آپ جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے ذبح ہونا ہے نا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ پریشان نہ ہو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ چنانچہ لٹایا، ذبح کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف ارادوں کی قربانی چاہیے ہوتی، صرف ارادہ اور جذبہ چاہیے کہ تم قربان کر سکتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے چھری چلاتے رہے، پوری قوت لگا دی، لیکن ذبح نہیں ہوتے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ ابا جان لگتا یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں پدری شفقت ابھر آتی، یعنی بیٹا سامنے ہے اس لیے کہیں رحم اور کہیں کمزوری تو نہیں ہو رہی آپ کو، آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے، میری آنکھوں میں پٹی باندھ دیجئے تاکہ مجھے گھبراہٹ نہ ہو، میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے تاکہ میں تڑپوں نہ، اور میرا خون کہیں آپ کے کپڑوں کو لگے، آپ کا اجر نہ کم ہو جائے، اور یہ میری قمیص اتار کر کے والدہ کو پہنچا دیجیے گا، اس سے انہیں تھوڑا سا صبر آ جائے گا۔ اکلوتا بیٹا ذبح ہونے سے پہلے اس طرح کی بات کر رہا ہو، باپ کا حال کیا ہوگا؟ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل کوشش کی، کچھ نہیں ہوا تو کروٹ سے لٹایا، گھٹنا لگایا اور اس کے بعد ذبح کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ اب کوئی کچھ بچا نہیں ہے، ابراہیم نے اپنی کوئی کوشش اٹھا نہیں رکھی ہے، اس نے اپنے سارے ارادے اپنے پالنہار کے سامنے اڈیل کے رکھ دیے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب وہ اتنی اطاعت اور وفاشیاری پر اتر آیا کہ اس نے پہلو سے لٹایا اس کو اور پھر ذبح کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے آواز دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، خراج تحسین ہو تجھے، تو نے تو خواب بھی سچ کر دکھلایا۔ اب تک تو احکامات پہ چلا آ رہا تھا، امتحان دے رہا تھا، لیکن تو نے تو آج خواب بھی سچ کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور پھر روایات یہ ہیں کہ وہ ان کی چھری کے نیچے حضرت جبریل امین نے جنت سے لا کر کے ایک دمبا رکھ دیا جو ذبح ہو گیا۔ جیسے ہی ذبح ہوا، جیسے ہی وہ دمبا ذبح ہوا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت جبریل امین جو وہیں کھڑے ہوئے تھے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو علیحدہ پڑھے تھے فرماتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت اور اس کے قابل ستائش اور قابل منقبت ہونے کا اعتراف ان تین بندوں نے ایک عجیب وقت پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک جملے اتنے پسند آئے کہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے، یعنی منگل کی فجر سے لے کر کے اس بار، اور 1 دن بعد تک، قربانی جب ختم ہو جاتی ہے اس کے 1 دن بعد یعنی 13 کی عصر تک یہ کلمات کہنا واجب قرار دے دی۔ بلند آواز سے کہیے جس طرح ان بندوں نے کہے تھے، جسے یاد نہ ہو وقت آنے سے پہلے یاد کر لے، یہ واجب ہیں۔
گانے بہت یاد ہیں، ہر زبان کے گانے یاد ہیں، یاد نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا و منقبت اور تعریف، تکبیر و تحلیل کے کلمات یاد نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اجر اور کتنا ثواب دیا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی قربانی اس شریعت کا حصہ بنا دیا اور فرمایا فصلی لربک وانحر، حضور سے فرمایا کہ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ چنانچہ قربانی کی جاتی ہے، ثواب وہی اکلوتے بیٹے والا، لیکن اس کے پیچھے جذبہ چاہیے، جذبہ چاہیے اس کے پیچھے۔ یعنی یہ قربانی پیسے کا کھیل نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیجئے اور آج سمجھ لیجئے اس باریکی کو، بہت تھن لائن ہے جسے ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیسے قربان کروانا ہوتے تو پھر کہہ دیا جاتا کہ 4000 روپے آپ تقسیم کر دیجئے جس طرح زکوٰۃ میں چلتا ہے۔ نہیں، اس کے پیچھے فداکاری جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ بتائیے کہ بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دینا تھا، یہ طے تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر ہوا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ایفٹ تو لی ہے نا کہ یہ کتنا کمٹ ہے ہمارے لیے اور کتنی قربانی دے سکتے ہیں، یہ ان کا ہاتھ کتنی دیر تک ان کا ساتھ دے گا اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے۔ وہ فداکاری، قربانی کا وہ جذبہ وہ چاہیے ہوتا ہے، وہ اگر قربانی میں نہ ہو تو یہ قربانی کاؤنٹ نہیں ہوگی، یہ قربانی نہیں ہے، پھر یہ پیسے کا خرچ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ اور خیرات تو ہے، یہ قربانی کیسے ہو جائے گی؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر کا پلا ہوا سب سے بہتر ہے۔ اپنے گھر کا پلا جب ذبح کرو گے تو میں نے دیکھا روتے ہوئے، آج سے 3-4 سال پہلے بکرا میں نے یہیں ذبح کیا، بچہ بیٹھ کر کے پاس میں رو رہا تھا بہت زوروں سے کہ یہ ذبح ہو جائے گا، تو آپ سمجھیے کہ اتنا ہلا ہوا وہ جانور تھا کہ اس نے اس بچے کے آنسو چاٹ لیے اپنی زبان سے، یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اس وقت غم ہے۔ آپ بتائیے اتنا ہلا ہوا بچہ، پورا گھر زار و قطار چیخ مار کے رو رہا تھا۔ میں نے کہا پوری زندگی میں کوئی قربانی قبول ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، لیکن یہ اکلوتی قربانی ان سب پہ بھاری پڑ جائے گی۔ اب دیکھیے اس کے پیچھے فداکاری ہے کہ نہیں، پیسہ گیا تو گیا، لیکن اس کے پیچھے جو جذبات قربان ہوئے یہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، یہ قربانی کی روح ہے۔ اس لیے کہ یہی وہاں لیا گیا، بیٹا ذبح نہیں ہونے دیا گیا لیکن لیا یہی گیا وہاں سے بھی۔ تو اس لیے جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کہ قریشی حضرات کو پیسے دے دیے، میں نے سنا اس طرح کی بولی انہوں نے لگا دی کہ 3500 روپے یا 3000 روپے کا حصہ ہے، 15 کلو آپ کو گوشت دیں گے۔ کیسے انہیں معلوم ہے کہ وہ 15 کلو گوشت دیں گے؟ کیا جانور چھوٹا بڑا نہیں ہو سکتا؟ اس طرح کی حرکتیں یہ قربانی نہیں ہے۔ پیسے گن کر کے دے دیے، مدرسے میں کرا دینا جا کر کے، پتہ بھی نہیں کب ہوئی، کیسے ہوئی، کیا ہوا، یہ قربانی نہیں۔ جب تک اس کے پیچھے آپ کے جذبات شامل نہ ہو، جائیے قربانی کا وقت پوچھیے، اگر مدارس میں کروا رہے ہیں جائیے، اس وقت وہاں موجود رہیے، اس جانور کی تھوڑی سی خدمت کیجیے، اس سے دل لگائیے، تھوڑا سا اس کی کھلتی اور بند ہوتی آنکھیں دیکھیے، سر پر اس کے ہاتھ پھیریے، تھوڑا سا انس پیدا ہو جائے تاکہ ذبح کرتے وقت آپ کا دل بھی ایک بار ہلے۔ یہ بھی بہت اچھا عمل ہے کہ کم از کم مہینہ بھر پہلے، کچھ لوگ 15 دن پہلے، کچھ لوگ 5 دن پہلے بچے بکرے لے آتے ہیں گھر کے اندر، بچے اپنے حصے کی روٹی، اپنا بریڈ، اپنا کرکرا اور اپنے لیز سب انہیں کھلا دیتے ہیں، اور پھر جب ذبح ہوتا ہے تو بڑے نہ صحیح بچے روتے ہیں۔ یہ کچھ نہ کچھ فداکاری اس کے پیچھے جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس جذبے کی ضرورت پڑے گی قربانی کے پیچھے، ورنہ یہ صدقہ و خیرات تو ہو سکتا ہے، قربانی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں تھن لائن جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اس کے علاوہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے عرض کیا کہ قربانی یہ پہلے سے ریڈیوسڈ ہے، پہلے سے اس کو ریڈیوس کیا گیا، یعنی ایک نبی کا بیٹا، خود نبی ہونے والا اور اکلوتا بیٹا، بڑھاپے میں ملنے والا، ماں نے اکلوتی محنت کر کے اور اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے اس کو پالا ہے، اتنا قیمتی بیٹا، اور اس کو ذبح کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو اجر تھا، وہ اجر آپ کو یہاں 3500 روپے کے حصہ لینے پر عنایت کر دیا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ میکسیمم ریڈیوسڈ ہے، یعنی جتنا اس کو چھوٹا کیا جا سکتا تھا اتنا کیا جا چکا ہے، اب اس میں کوئی مارجن آف ایرر بچا نہیں ہے۔ فتح گڑھ والوں کی بھاشا بول رہے ہیں، مجبوری ہے، میں انگریزی جانتا نہیں مگر مجھے الفاظ تلاش کر کے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اتنے بڑے عمل کو چھوٹا کیا نہیں جا سکتا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اس امت کی رعایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے عمل کو اتنا ریڈیوس کیا ہے کہ اسے 3500 روپلی کے اوپر، یہ بھی الفاظ جو اس سے بھی کوئی گھٹیا الفاظ ہو سکتے ہوں تو بولے جانا چاہیے۔ کہاں نبی ہونے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں شامل
ان کی قربانی کہاں یہ ہمارے ذرا سے جانور کی اس کی برابری ہو سکتی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ اور اس کے مراحم خسروانہ اور اس کا بے پناہ کرم اور اس کی انتہائی فضل کی بات ہے۔ تو اب اس میں ریڈیوسنگ سسٹم نہیں چل پائے گا آپ کا، اسی لیے قرآن نے کہیں اس طرح کی سختی نہیں برتی ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہارے دل میں ارادے کیا ہیں؟ صرف ارادے نوٹ ہوں گے، خون گوشت پوست اللہ کی بارگاہ میں ہرگز نہیں پہنچے گا۔ قربانی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت اہم ٹپڑی ہے، بہت اہم ججمنٹ ہے کہ ہرگز گوشت اور پوست اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ ولیکن ینالہ التقوی منکم، کس خوف سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس عظمت کے احساس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس درجے راضی کرنے کی کوشش میں آپ نے یہ جانور کی قربانی دی ہے، وہ ارادہ پہنچے گا اور باقی یہ تبصرے نہیں پہنچیں گے آپ پہ۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت اہمیت اور بہت اخلاص کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے، ایک نظر اور ڈالیے جو آیات پڑھی جاتی ہیں اس سے پہلے، یعنی آپ ابھی جب جانور لے آئے، آپ کا ارادہ قربانی کرنا، آپ کا لاکھ ارادہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنا، آپ کا لاکھ ارادہ ہو کہ میرے اوپر واجب ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، آپ کا لاکھ ارادہ ہو کہ باپ دادا سے ہوتی چلی ہے، لیکن نہیں، عین وقت پر آپ کو ایک بار پھر ریسیٹ مارنا پڑے گا اپنے تمام پروگرام، اپنے پورے سسٹم کو، اپنی پوری نیت کو دوبارہ سے درست کرنا پڑے گا۔ آپ نے پڑھا ہی نہیں، آپ نے یاد ہی نہیں کیا، آپ خود ذبح ہی نہیں کرتے۔ حافظ جی کو بلا دو، مولانا کو بلا دو، فلاں لڑکے کو بلا دو جو دعا جانتا ہے۔ بہت اہم ہیں وہ الفاظ، وہ کلمات۔ کیا پڑھتے ہیں؟ انی وجہت، میں متوجہ ہوا، کس کی طرف؟ للذی فطر السماوات، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی میں پوری طرح متوجہ ہوں اس رب کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایک سو ہو کر کے میں اسی رب کی طرف متوجہ ہوں، یعنی میں گوشت کھانے کی بھی نیت نہیں رکھتا، کسی کو دکھانے کی نیت نہیں رکھتا، اور میں باپ دادا کی روش کو اختیار کر کے میں نے یہ سب نہیں کیا، میں اپنے پالنہار کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، میں مشرک نہیں ہوں، میں نے اس میں کوئی اور دوسرا ارادہ شریک نہیں کیا اللہ کی رضا کے سوا۔ اگلا جملہ دیکھیے، اس سے بھی زیادہ اہم، ان صلاتی، قل ان صلاتی، یہ پارہ نمبر 8 کی آیت، اس سے پہلے پارہ نمبر 7 کی آیت تلاوت کی، صورت وہی ہے کہ ان صلاتی، بے شک میری نمازیں، و نسکی، میری قربانیاں، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، اس پالنہار کے نام ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ آیات آپ کو وہاں تلاوت کرنا پڑتی ہیں، اپنا ارادہ دوبارہ سے ظاہر کرنا پڑتا ہے، اپنا کمٹمنٹ پوری طرح سے شو کرنا پڑتا ہے۔ آیات یاد نہ ہو پائیں، ارادے رکھیے گا، اور قربانی سے پہلے اس طرح اپنی تمام تر توجہات کو اپنے پالنہار کی طرف اور اپنے سارے رخ ادھر موڑ دیجیے گا۔ یہ احساس قربانی سے پہلے چاہیے ہی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم لک و منک، اے اللہ تجھ ہی سے لیا اور تیری ذات پر نثار، اے اللہ تیری توفیق سے ہی ممکن ہوا، یہ تیری وجہ سے ہی ہے، تو نے ہی عنایت کیا، اس لیے یہ تیری بارگاہ میں پیش، اللہم لک و منک۔ اس کے بعد آپ کا ہاتھ پڑے گا بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اللہم تقبلہ منی، اے اللہ اسے میری جانب سے قبول فرما لیجئے، اور میرا اپنا عمل، میری اپنی کمزوری اور میری اپنی نیت کا کھوٹ آپ جانتے ہیں، کما تقبلت من حبیبک، اے اللہ اسی طرح قبولیت دے دیجئے جس طرح اپنے حبیب سے آپ نے قبول کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو جس طرح آپ نے قبول کیا، ہماری قربانی بھی قبول کر لیجئے۔ وخلیلک، اور جس طرح اپنے خلیل کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ نے قبول کی، یعنی ان کا سہارا لیا، ہم ان کا سہارا لیا کہ ان کی مقبولیت اور ان کا نام لے دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر غصہ بھی ہے تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ بڑے محبوب لوگ ہیں دونوں، تو آپ اندازہ کیجئے یہ سب کچھ چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ سب کچھ آپ نے کہا ہے تو اس کہنے کے پیچھے آپ کے ارادوں کی طاقت بھی درکار ہوتی، ہم نے دیکھا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں مجھے بولنا پڑتا ہے۔ رعایت کوئی نہیں ہے یہاں، رعایت کا کوئی کالم نہیں ہے، مداحن نہیں ہے۔ کچھ لوگ قربانی کرواتے ہیں 80 کلو کا 90 کلو کا ان کا جانور، ٹھیک ہے، اس کے بعد پہنچ گئے کہ اس میں سے 15 کلو گوشت بون لیس نکال دیجیے، کباب کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے، اور پائے نکال دیجیے، کریلی نکال دیجیے، بونگے نکال دیجیے، سب
ٹھیک، باقی سب بانٹ دیجیے، باقی سب بانٹ دیجیے۔ ایسا کرنے والے ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کا ارادہ گوشت کھانے کا نہیں تھا۔ 90 کلو کا جانور ہے، 20 کلو بون لیس جب گوشت نکل جائے گا اس میں سے بچا کیا؟ بچا کیا مجھے بتلا دیجئے ڈھانچے کے سوا؟ کیا غریبوں کے لیے یہی ہے؟ یاد رکھیے گا اس کے پیچھے کا تصور کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے، 10، 11، 12، 13 اور ایک عید کا دن۔ یہ سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ جب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام ہے روزہ رکھنا۔ ٹھیک، کیوں؟ آپ کا سوال آئے کیوں 4 دن حرام ہے روزہ رکھنا؟ روزہ تو عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ میں میزبان ہوں ان 4 دنوں میں اور تم سب مہمان۔ میں ان 4 دنوں میں میزبان ہوں اور تم مہمان ہو۔ یعنی ویسے تو رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جائزہ یعنی مہمان کے لیے جو تکلف ہوتا ہے وہ ان 4 دنوں میں۔ اب آپ بتلائیے کہ پنیاں باندھ باندھ کر کے اوپر سے پھینکی جائیں گی یا جبریل دروازوں پہ پہنچائیں گے؟ کہ میکائیل کی ڈیوٹی ہے رزق کے سلسلے کی، وہ پہنچائیں گے؟ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، آپ کو فرنچائزی دی۔ جو لوگ مالدار ہیں ان کے پاس فرنچائزی ہے، یعنی ان کے اوپر قربانی واجب کی، اور پھر اس کے بعد بتلایا کہ 1/3 انتہائی غریب لوگوں تک پہنچائیے، اور 1/3 اپنے جو نادار دوست ہیں، اور اگر نادار نہیں ہیں تو خالص دوست ہیں ان تک پہنچائیے۔ رشتوں کو طاقتور بنانے کے لیے اس کا استعمال کیجیے۔ تو یہ 1/3 غریبوں کے گھر پہنچوایا، ظاہر سی بات ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ والا مائنس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہی کی وجہ سے آپ تو پورے سال بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، ان کو میسر نہیں آتا۔ آپ تو روزانہ گوشت کھا لیتے ہیں، انہیں جوڑنا پڑتا ہے کہ ہم ہفتے میں ایک بار کھا لیں گے، اس لیے کہ 150 روپے چلے جائیں گے اس میں، وہ ایک ایک پیسے جوڑ کر کے اپنی ہانڈی پکاتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ آپ کو فرنچائزی دی، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ان کے گھر گوشت پکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ میزبان ہیں، اگر آج ان کے گھر دال اور آلو پک گیا تو آپ کی خیر نہیں، مالداروں کی خیر نہیں ہے، معاشرے کی۔ اب کوشش یہ کیجئے کہ آپ غریب کے گھر جب پہنچا رہے ہیں تو اکیلے دم پر اس کی ہانڈی پکوا دیجئے، ضرورت نہ پڑے اسے شام تک انتظار کرنے کا، وہی 2 بوٹیاں عجیب سا تماشا ہے کاغذ میں لپیٹ کے 5 گھروں میں بھیجیے غریبوں کے یہاں، لیکن اکیلے دم پر ان کی ہانڈی پکوائیے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے، اس کے پیچھے یہ پوری سوچ ہے۔ اس سوچ کے مطابق اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا سسٹم، اپنا لائحہ عمل، اپنا پروگرام طے کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانیوں کی توفیق بھی مرحمت فرمائے، اور ہماری قربانیوں کو قبول بھی فرمائے، اور اس کے بعد اسی طرح برکت مرحمت فرمائے، جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی اولاد میں برکت مرحمت فرمائی، اور اسی طرح اپنی بارگاہ میں ہم کو بھی قبول فرما لے جس طرح ان حضرات کو قبول فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔